السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ رب العزت کے فضل اور اسی مالک کی توفیق سے ہم حج کے مہینوں سے گزر رہے ہیں۔ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ، یہ 3 مہینے، ان کو حج کے مہینے کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اپنا تقرب دینے کے لیے، اپنے قریب کرنے کے لیے، اللہ رب العزت نے دنوں کو دنوں پر، مہینوں کو مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت نے مخلوق میں سے کسی کو بلند فرما دیا، بادشاہ بنا دیا، کسی کو مزدور بنا دیا، کسی کو وزیر بنا دیا، کسی کو مشیر بنا دیا، یہ فضل اس کی توفیق اور اس کے کرم سے ہے۔ تو اسی طرح مہینوں کو مہینوں پر فضیلت عطا کی، تو اللہ رب العزت نے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت میرے مالک نے ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کو فضیلت عطا کی، اور ان 10 دنوں میں بھی 10 ذوالحجہ کو جس دن قربانی دی جاتی ہے، قربانی کی جاتی ہے، اس دن کو سب دنوں پر فضیلت عطا کی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہفتے کے اندر جمعے کو سب دنوں پر فضیلت عطا کی، جس میں مسلمان اپنے رب کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، واعظ و نصیحت سنتے ہیں، پورا ہفتہ اس پر عمل پیرا ہونے کی، اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد اگلا جمعہ آ جاتا ہے، اپنے حال احوال جانتے ہیں دوسرے ساتھیوں کے، مسلمانوں کے، کہ کیا حال ہے ان کے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے رمضان کو سب مہینوں میں فضیلت عطا کی ہے، اور رمضان کی آخری راتوں کو ایضاً فضل سے نوازا، اور ان میں لیلۃ القدر کی رات کو سب راتوں کی سردار بنا دیا۔ یہ کیوں؟ کہ میرے بندے ان راتوں میں، ان دنوں میں میری عبادت کریں اور میرا زیادہ شکر ادا کریں، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے زیادہ سے زیادہ میرا تقرب حاصل کر سکیں۔ یہ وہ سبب ہے کہ اللہ رب العزت نے ان دنوں کو فضیلت دی، اور راحت کے ساتھ، سکون اور اطمینان کے ساتھ ان دنوں میں اپنے رب کا تقرب حاصل کریں۔ یہ تو ہے ایک بات۔ دوسری یہ تھا پہلی فضیلت ان دنوں کی۔ نمبر 2 پر اللہ رب العزت نے اپنے بندے موحدوں پر یہ بات یاد رکھنی ہے۔ ان دنوں میں جمعہ ہو یا رمضان کی آخری راتیں ہوں، یا لیلۃ القدر کی رات ہو، یا عرفہ کا دن ہو، یا یوم نحر ہو، صرف فائدہ ان کو ہو سکتا ہے جو موحد ہیں۔ مشرکوں کو ان دنوں سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ان کے اعمال
قابل قبول ہی نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ شرک کرنے والے کا کوئی عمل، حتیٰ کہ حج جیسی عبادت بھی میرے مالک کے ہاں قبول نہیں ہے۔ ان دنوں میں وہی لوگ فائدہ اٹھائیں گے کہ جو موحد ہیں، اپنے مالک کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے، حنیف ہیں، اپنے مالک کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے دوسرے نمبر پر، ان دنوں میں وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو موحد ہیں۔ اس میں چاہیے کہ اللہ کے ہاں اس کا تقرب حاصل کرنے کی خاطر اللہ رب العزت کے قرب کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، اس کی اطاعت بجا لائی جائیں، اور اللہ کے موحد بندے جو اس کو وحدہ لا شریک تسلیم کرتے ہیں، اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اس کو اپنا رب، اپنا الہ تسلیم کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے درجات کو بلند کروانے کے لیے، اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو نقص رہ گئے تھے سال میں، گناہ ہو گئے تھے، ان کو دھونے کے لیے، ان کو نامہ مال سے معاف کرانے کے لیے یا مٹانے کے لیے اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں، ان میں جہد ہو، کوشش ہو، اور اللہ رب العزت کی رحمتوں کے نزول کے لیے کاوش کریں۔ یہ دوسرا تھا۔ تیسرے نمبر پر ان دنوں کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے تقرب کے لیے، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں نیک اعمال کثرت کے ساتھ کی جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام عمل، ما من ایام، کوئی دن، العمل صالح فیہن، کوئی دن سال میں نہیں جن میں نیک اعمال ان دنوں کے برابر ہوں۔ وہ کون سے دن ہیں؟ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دن، سال میں ایسے دن دوبارہ نہیں آتے، وہ ایک دفعہ ہی ہیں، کہ وہ 10 دن ذوالحجہ کے، ان دنوں میں نیک اعمال کرنا، ان کا اجر، ان کا ثواب سارے سال میں ایسا کوئی دن نہیں ہے۔ اور فرمایا وہ اللہ رب العزت کو پسند ہیں۔ راوی کہتے ہیں کون سے دن ہیں؟ فقالوا یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں وللجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان کے برابر نہیں ہے۔ فقال وللجہاد فی سبیل اللہ، حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان دنوں میں عبادت کرنے کے برابر نہیں ہے۔ لیکن فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الا رجل خرج بنفس بمالہ فلم یرجع من ذلک بشیء، کہ ایک آدمی جہاد کے لیے گیا، جا کے اس نے سارا کچھ قربان کر دیا، جان بھی قربان کر دی، مال بھی قربان کر دیا، واپس نہیں آیا۔ وہ ان دنوں میں عبادت کرنے سے زیادہ اجر لے گیا، لیکن اگر وہ مال لٹا کے زخمی ہو کے واپس آ جاتا ہے تو ان دنوں میں عبادت کرنے والا انسان اس سے افضل ہے۔ یہ ہے تیسرے نمبر پر فضیلت، لیکن یہ بھی موحدین کے لیے ہے، اپنے رب کو رب،
اس کو الہ، اس کو غوث، اس کو مشکل کشا اور اس کو داتا تسلیم کرے، اس کو غریب نواز سمجھے، تو یہ اعمال اس صورت میں قبول ہوں گے۔ یا علی یا غوث کے نعرے مارنے والوں، ان دنوں کے اجر کو، ثواب کو ضائع نہ کرو شرک کر کے، اپنے رب کے ساتھ رابطہ رکھو، اپنے رب کو اپنا معبود، اپنا الہ، اپنا مالک، اپنا غوث تسلیم کرو۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر، ان دنوں میں فرضی نمازیں پڑھنے کا بھی ثواب عام دنوں میں نمازیں پڑھنے سے زیادہ ہے، اور اس کا اجر بے حساب دے دیا جاتا ہے۔ اس میں نفل پڑھنا بھی ان دنوں سے افضل ہے، لیکن نوافل پڑھنا بھی دوسرے دنوں سے افضل ہے، تو اس لیے اس میں نوافل پڑھنا کثرت سے اچھی بات ہے کہ اس میں ثواب زیادہ ملتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان دنوں میں کثرت سے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔